بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں آیا تھا تو سوچا چلو پوچھ لوں، خاص طور پہ سندھ کی عوام سے۔ لیکن سوال پوچھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا میں جواب بھی دے دوں۔ ایک صاحب گزشتہ دنوں انہوں نے بدین میں خطاب کیا اور یہ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ بدین کے فیصلے جو ہے وہ کراچی کے بابو کریں۔ تو بھائی، یہ کراچی کے بابو بھی نہیں چاہتے کہ کراچی کے فیصلے لاڑکانہ، بدین یا انٹیریئر سندھ کے جاگیردار کریں، وڈیرے کریں یا دیہاتی کریں۔ دوسرا یہ کہ جنہیں آپ کراچی کے بابو کہہ رہے ہو نا، تو ہماری یادداشت جو ہے نا تھوڑی سی کمزور ہے، ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جس وقت آپ لوگ انگریزوں کی غلامی کر رہے تھے نا، تو آپ لوگوں کو غلامی سے آزاد کرانے والے یہی کراچی کے جنہیں آپ بابو کہہ رہے ہو نا، ہمارے بڑے تھے، ہمارے اجداد تھے، جنہوں نے انگریزوں سے لڑ کر آپ لوگوں کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا اور آگے چلے جاتے ہیں۔ اور جب پاکستان بن گیا، پاکستان آزاد ہو گیا، تو ملک چلانے کے لیے خزانے کے اندر پیسہ بھی ہونا چاہیے، اور قومی خزانے کے اندر آپ کو خزانے سے بہتر اور کون جانتا ہوگا آپ کو، آپ کی جماعت کو، کیونکہ آپ نے تو دونوں ہاتھوں سے ملک کے خزانے کو لوٹا ہے۔ اس خزانے کے ملک کو چلانے کے لیے جو قومی خزانہ خالی تھا نا، تو وہ خزانے کے اندر پیسہ بھی ان کراچی کے بابو، جنہیں آپ کراچی کا بابو کہہ رہے ہو نا، ہمارے بڑوں نے ملک کو چلانے کے لیے پیسہ دیا تھا۔ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ یہ کراچی کے بابو ہیں جو آج بھی پورے پاکستان کو چلا رہے ہیں، آپ کو بھی پال رہے ہیں، آپ کی جماعت کو بھی پال رہے ہیں، اور اس پورے ملک کو جو ہے وہ کراچی کے بابو چلا رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ کو مجھے ایک چھوٹا سا جواب دینا تھا۔ اب چلتے ہیں اپنے چھوٹے سے سوال کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ سندھ کے لوگ، جو ویسے تو بہت کم ہی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت آپ کی جماعت کو، لیکن جو بھی شہر کراچی میں خاص طور پہ رہنے والے جو لوگ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا دوسری جماعتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان سے صرف ایک سوال ہی ہے کہ بھائی آپ ان کی کارکردگی دکھائیں کہ پیپلز پارٹی نے گزشتہ 15 سالوں سے جو یہ اس شہر پہ قابض ہے، انہوں نے کیا کیا؟ کیا آپ کے میرے بچوں کے لیے کوئی ایک ایسا اسکول ہے جس کے اندر آپ اور ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ داخلہ کروا سکیں کہ ہاں بھائی یہ پیپلز پارٹی نے بنایا؟ کیا کوئی ایسا اسپتال بنا کے دیا انہوں نے کہ جہاں ہم اپنا علاج کروا سکیں؟ کیونکہ یہ لوگ تو اپنا علاج کرواتے نہیں ہے نا، آپ اور میں۔ اس وقت بات ہم سندھ کی کر رہے ہیں، سندھ کے لوگوں کی کر رہے ہیں، جہاں آپ اور ہم اپنے بچے اپنے گھر والوں کا علاج کروا سکیں۔ نہیں دیا نا؟ کیا پینے کا صاف پانی تک دے دیا انہوں نے؟ چلیں شہر کراچی کو تو چھوڑیں، کراچی کی تو پیپلز پارٹی شروع سے ہی دشمن ہے نا، یہ تو سب مانتے ہیں۔ یہ جہاں سے منتخب ہوتے ہیں نا، اندرون سندھ سے، تھر کی حالت دیکھیے، وہاں پینے کا پانی تک نہیں ہے۔ تھر کے اور انٹیریئر سندھ کے اسکولوں کو دیکھا ہے کبھی؟ اسکولوں کی ویڈیوز موجود ہیں، اسکول کا اسٹرکچر جنہیں ڈھانچہ کہا جاتا ہے وہ پورا کمپلیٹ ہے، لیکن وہاں طلبہ تو دور کی بات، اساتذہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کی جو تنخواہیں وہ سب کو برابر جا رہی ہیں۔ کرپشن کے اندر تو اعلیٰ مثال دی جاتی ہے، تو نمبر 1 آئے گی پیپلز پارٹی۔ تھوڑا سا اور آگے ہم چلے جاتے ہیں۔ کیا کبھی گورنمنٹ آفیسز، سرکاری دفاتر جنہیں کہا جاتا ہے، کبھی آپ لوگوں نے شہر کراچی کے اندر جا کے اس کا چکر لگایا ہے؟ نہیں لگایا تو ایک بار لگائیے گا ضرور، اور جا کے یہ دیکھیے گا کہ جس شہر سے آپ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، کراچی شہر، میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، وہاں کتنے لوگ کراچی کے موجود ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کیا پیپلز پارٹی نے کراچی کے نوجوانوں کو نوکریاں دیں؟ کراچی کے پڑھے لکھے نوجوان بائکیاں چلا رہے ہیں، فوڈ پانڈا پہ کام کر رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ٹھیلے لگا رہے ہیں۔ کیا کراچی کے نوجوانوں کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس نوکریاں نہیں ہیں؟ اب ہم تھوڑا سا ماضی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس کے لیڈر نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا تھا، اور بدلے میں کیا ملا تھا؟ پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا۔ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس کی عظیم رہنما محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، بے شک وہ ایک عظیم لیڈر تھیں، اللہ پاک انہیں ان کی مغفرت کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، لیکن انہیں شہید کیا جاتا ہے راولپنڈی میں، راولپنڈی کے اندر، اور پورے پاکستان کو آگ لگا دی جاتی ہے، شہر کراچی کے اندر آگ لگا دی جاتی ہے۔ شہر کراچی کی ہماری کتنی بیٹیاں، شہر کراچی کی بیٹیاں جو آج تک اپنے گھروں میں نہیں پہنچی، کیا وہ آپ لوگ بھول گئے؟ لیکن اگر اب بھی آپ لوگ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہو، تو اس سے بڑے دشمن اس شہر کے، اس صوبے کے، اس ملک کے آپ ہو، کہ آپ سب کچھ جاننے کے بعد بھی جو ہے ان جماعتوں کو سپورٹ کر رہے ہو جنہوں نے کبھی آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور تو اور ابھی حال ہی کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ آپ سے آپ کے بچوں کا مستقبل چھین لیا، یاد ہے؟ چلو میں یاد دلا دیتا ہوں۔ 9ویں جماعت کا جو بھی رزلٹ آیا، 9ویں جماعت کا، 11ویں جماعت کا رزلٹ، اس کے نتائج آپ نے دیکھے کراچی شہر کے۔ اب تو آپ تو اس سے پہلے تو انہوں نے نوکریاں چھینی تھی نا، لیکن اب ہمارے بچوں کا مستقبل تک ہم سے چھین لیا گیا ہے، اور ہم پھر بھی اگر اب انہیں سپورٹ کر رہے ہیں تو بھائی میری نظر میں دشمن اس شہر کے ہم خود ہیں۔
اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا اور آگے چلے جاتے ہیں بھائی جماعت اسلامی کے لیے، جو لوگ جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں، بھائی جس وقت بلدیاتی الیکشن کا ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کرا تھا، اس وقت حافظ صاحب کو شیروانی پہننے کی اتنی جلدی تھی، کیا پہن لی انہوں نے؟ نہیں پہن سکے نا، تو بائیکاٹ کیوں کرا تھا؟ ہماری مردم شماری کے اندر کراچی کے شہریوں کو لاپتہ کر دیا گیا تھا، غائب کر دیا گیا تھا، اس کے پیچھے آواز کس نے اٹھائی تھی؟ اپنوں نے اٹھائی تھی۔ ایم کیو ایم بھائی جماعت تھی جو اس شہر کے حق کے لیے لڑ رہی تھی، ایم کیو ایم ہی شہر کے لیے ہمیشہ شروع سے لڑتی آئی ہے نا۔ اس وقت بولا بھی تھا، شاید آپ کو یاد ہے، ایم کیو ایم نے کہ بھائی الیکشن نہیں کرو، پہلے جو ہے ہلکا بندیاں بھال کرو، لیکن نہیں، آپ لوگوں کو صرف الیکشن کی پڑی ہوئی تھی کہ بس جلدی سے آپ شیروانی پہن لیں، لیکن بات کے اندر الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا 75 لاکھ کراچی شہر کے لوگوں کو ایم پی ایم پاکستان نے بازیاب کرایا نا۔ تو اب سوچو بھائی آپ کا اپنا کون ہے جو اس شہر کے لیے بولتا ہے؟ تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں، جو لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹ کر رہے ہیں، تو پی ٹی آئی نے شہر کو کیا دے دیا بھائی؟ ابھی دیکھ لو، جو انہوں نے جو کینڈیڈیٹس جو جنہیں ہم نمائندہ کہتے ہیں، جو انہوں نے منتخب کیے، آپ کے شہر کے لوگوں کو اس پی ٹی آئی نے ٹکٹ تو دیے نہیں، پھر بھی آپ اگر ان لوگوں کو سپورٹ کرو گے تو بھائی دشمن پھر آپ خود کھلاؤ گے اس شہر کے۔ ایم کیو ایم واحد جماعت ہے جو اس شہر کے لیے ہمیشہ سے لڑتی آئی ہے، اپنے اس شہر کے حقوق کے لیے ہر جگہ بولتی آئی ہے۔ جماعت اسلامی ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، این پی، جتنی بھی دیگر جماعتیں، کیا یہ آپ کے شہر کے لوگوں کو ٹکٹ دیں گی؟ نہیں دیں گی۔ کبھی آپ کے حقوق کے لیے بولیں گی؟ نہیں بولیں گی۔ جو لوگ پیپلز پارٹی کو چلو سپورٹ بھی کر رہے ہیں نا بھائی، میں سپورٹ کروں گا پیپلز پارٹی کو، لیکن پہلے آپ اپنے لیڈر سے بولیں کہ آپ اس شہر سے کوٹا سسٹم ختم کر دیں۔ کیا کبھی پیپلز پارٹی کوٹا سسٹم ختم کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ تو جو جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ انہیں بولیں شہر سے جو افغانی نکال دیں۔ اس شہر کے اندر افغانی کو آباد کرانے کے اندر جماعت اسلامی کا کلیدی کردار رہا ہے۔ عبدالستار افغانی صاحب شاید یاد ہو، ایک بہت کردار رہا ہے شہر کے اندر افغانیوں کو بچانے کے لیے۔ آج بھی جب حالیہ دنوں کے اندر ہماری ایجنسیز نے افغانیوں کو نکالنے کا ایک پلان کیا تھا، تو اس کی مخالفت کس نے کی تھی؟ جماعت اسلامی نے کری تھی، پی ٹی آئی نے کری تھی۔ تو بھائی اب تو سمجھ جاؤ کہ آپ کا اپنا کون ہے۔ آپ کے اپنے صرف ایم پی ایم والے ہیں، ایم پی ایم پاکستان والے ہی ہیں، اور انشاءاللہ 8 فروری کو ہم سب کو پتنگ پہ مہر لگانا ہے اور اپنوں کو جتانا ہے۔ یہ اپنے ہیں جو آپ کا کام کریں گے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ تھوڑا سا اور اگر ماضی یاد کر لیں تو بھائی بلاول بھٹو صاحب یہ کراچی کے بابو ہی تھے، یہ کراچی کا بابو ہی تھا مصطفیٰ کمال بھائی، جنہوں نے جب اس شہر کے میئر بنے تھے دنیا کے 3 بہترین شہروں کے اندر لا کے شہر کو شمار کروایا تھا۔ اور آپ کی جماعت پیپلز پارٹی جس کے آپ لیڈر ہو، اس جماعت نے 15 سالوں کے اندر اس شہر کراچی کو دنیا کے بدترین شہروں کے اندر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ آپ کس منہ سے ووٹ مانگ رہے ہو؟ اور آخر میں ایک چھوٹا سا میسج تمام سیاسی جماعت کے کارکنان، ہمدرد، سپورٹروں کے لیے، میسج تو سب کے لیے، جھنڈا جو ہے، جھنڈا ہر جماعت کا اپنا ہوتا ہے، کارکن کو اپنی پارٹی کا پرچم پیارا ہوتا ہے، لیکن ان انتخابات، ان جھنڈوں کے پیچھے خدا را آپس میں دل خراب نہ کریں، مغلی ذات نہ بکیں، لڑائی نہیں لڑیں، مل جل کے رہیں۔ ہم ذرا یہ تو سوچیں ہم لڑ کن کے لیے رہیں؟ ہم ایک نیوٹرل ہو کے بات کرتے ہیں، ہم لڑ کن کے لیے ہیں؟ ان لیڈران کے لیے جو آپ کے گھر کا پانی بھی پینا پسند نہیں کرتے۔ یہ پانی بھی منرل واٹر پیتے ہیں بھائی، یہ ابھی تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن الیکشن کے بعد یہ دوربین سے بھی نظر نہیں آئیں گے۔ آپ کے اپنے ہوں گے شہر کے کراچی والے، جو آپ کو ہر وقت اس شہر میں اپنوں کے بیچ، آپ کے گھر میں، آپ کے گھر بھی آئیں گے، الیکشن جیتنے کے بعد بھی آئیں گے، لیکن جن کو آپ سپورٹ کر رہے ہو یہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے۔ یہ اگر بیمار ہوتے ہیں نا تو یہ اپنا علاج کروانے بھی دبئی جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں۔ تو بھائی آپس میں مل جل کے رہو، ایک دوسرے کے اوپر حملے نہ کرو۔ حملے تو دور کی بات، شہر کراچی کے اندر، اس پاکستان کے اندر لوگ الیکشن کے پیچھے فائرنگ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ قتل و غارت گری بھی ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی ایک انسان کا ناک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، خدا اس بات کو سوچو، آپس میں مل جل کے رہو، چاہے کسی بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہو، لیکن آپس میں نہ لڑو۔ اگر کوئی سیاسی ورکر کہیں پہ جھنڈا لگا رہا ہے آپ اس کے الگ لگا لو یار، لیکن مل کے رہو۔ یہ شہر ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو بنایا بھی ہمارے بڑوں نے تھا، اور انشاءاللہ اس ملک کو چلائیں گے بھی ہم ہی لوگ، اور الیکشن کے بعد جیت کر انشاءاللہ یہ ایم کیو ایم پاکستان نہ صرف شہر کراچی، حیدرآباد، بلکہ انٹیریئر سندھ کے لوگوں کے لیے بھی کام کرے گی۔ پہلے بھی لیاری کے اندر بھی ایم کیو ایم پاکستان نے بہت کام کرا تھا۔ اور کوشش، ایک چھوٹا سا میسج اور ہوگا کہ بھائی جو آپ لوگ آپس میں لڑتے ہو نا، تو کبھی ایک بار اور سوچنا کہ آپ جن کے لیے لڑ رہے ہو وہ کس طرح لڑتے ہیں آپس میں۔ ان کو لڑتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ بھائی لڑتے ہیں، وہ لڑتے ہیں۔
वो जब टॉक शो में आते हैं ना, टॉक शो में आने से पहले एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, फिर टॉक शो के अंदर लफाजी जंग लड़ते हैं, फिर टॉक शो जब खत्म हो जाता है ना, फिर बाद में फिर हाथ मिलाते हैं, फिर गले मिलते हैं। ठीक है ना। तो लड़ने के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है ना आपके पास, सोशल मीडिया मौजूद है, यहाँ के लड़ो, आपको जितना लड़ना है, बातों से लड़ो, दलीलें दे के लड़ो, एक दूसरे की खामियां बता के लड़ो, ना कि एक दूसरे के ऊपर हमले करके लड़ो। ये लड़ते हमारे लीडरान भी हैं असेंबली के अंदर, असेंबली में आने से पहले मिलते हैं, साथ बैठ के खाना खाते हैं, असेंबली के फ्लोर पे लड़ते हैं, फिर बाद में फिर एक साथ मिलते हैं। तो क्या हम आपस में ये नहीं कर सकते? तो भाई हमें भी इस तरह करना चाहिए। लड़ो, ये प्लेटफॉर्म आपको दिया भी तो है, ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, यहाँ के लड़ो, यहाँ खामियां बताओ।